جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، دوسرے خطبے میں ہم مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور تاریخ کو بیان کرتے ہیں تاکہ تاریخ سے ہم درس حاصل کر سکیں۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تاریخ کو بیان کرنا جو ہے وہ اس کی تاکید ہوئی ہے۔ مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے تاریخ کو پڑھا اور اپنے آپ کو تصور کیا گویا میں ان میں سے ایک ہوں، اور میرا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا میں نے ریئیکشن اس دوران۔ یہ ضروری ہے کہ تاریخ کا انسان مطالعہ کرے اور تاریخ میں جو واقعات ہیں ان سے درس حاصل کرے تاکہ اس کا تولا اور تبرہ کا جو لیول ہے وہ بڑھ جائے۔ تاریخ میں جو واقعات ہوئے ہیں، سفر کے مہینے میں 14 سفر کو شہادت ہوئی ہے محمد بن ابی بکر کی۔ یہ خلیفہ اول کے بیٹے ہیں، اسما بنت امیس کے فرزند ہیں، اور ان کی جو ولادت ہوئی ہے 10 ہجری کو۔ اسما بنت امیس زوجہ تھیں جعفر طیار کی، امام علی کے پیارے بھائی، جن کو جنگ موتا میں شہادت نصیب ہوئی ہے۔ ان کی شہادت کے بعد اسما نے شادی کی خلیفہ اول حضرت ابوبکر سے، اور پھر ان کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے شادی کی ہے امام علی علیہ السلام سے، اور ان کی جو ولادت ہوئی ہے محمد کی، یہ ہوئی ہے 25 ذیقعد کو مقام بیدا پہ۔ پیغمبر جب تشریف لائے ہیں آخری حج کرنے کے لیے، حجۃ الوداع، تو قافلہ چل رہا تھا، جب مقام بیدا پہ پہنچا ہے تو ان کی ولادت ہوئی محمد کی، اور ان کے القاب میں سے عابد قریش ان کا لقب تھا۔ اور یہ اتنی عظیم ہستی تھی کہ امام علی نے ارشاد فرمایا محمد ابنی من صلب ابی بکر، کہ محمد تربیت کے لحاظ سے میرا بیٹا ہے، صلبی لحاظ سے ابوبکر کا بیٹا ہے لیکن تربیت کے لحاظ سے میرا بیٹا، اور امام علی سے بہت زیادہ پیار کرتے۔ 4 شخصیات ایسی تھیں جنہیں امام علی کے خاص صحابہ میں شمار کیا جاتا، جن میں سے محمد بن ابی بکر کا مرتبہ آتا ہے، اور ان پر بھی الزام بھی تھا کہ انہوں نے خلیفہ 7 کو قتل کیا۔ مشہور یہ ہے کہ جو باغی گروپ آیا تھا مصر سے اور کچھ لوگ یہاں سے ان کے ساتھ مل گئے تھے، ان میں یہ بھی تھے، لیکن کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ قتل میں شریک تھے۔ کہتے ہیں یہ گئے اندر، اور خلیفہ پر ان کو اعتراض تھا، ابجیکشن تھا، گئے اندر اور انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، تو خلیفہ نے کہا کہ تیرا باپ اگر اس مقام پر ہوتا تو کبھی ایسا کام نہ کرتا۔ تو کہتے ہیں واپس آ گئے، انہوں نے نہیں کیا۔ بہرحال جو الزام لگانے والے تھے مخالف پارٹی، انہوں نے ان پر الزام لگایا۔ یہ عظیم ہستی تھی، ان کو شہید کیا حاکم شام نے، امیر شام نے شہید کروایا، کہا مصر میں۔ یہ امام علی کی طرف سے مصر کے گورنر تھے، اور اس نے حملہ کیا مصر پر 6000 لشکر کے ذریعے۔ ان کے پاس 2 یا 3000 کا لشکر تھا، ان کے لشکر کو شکست ہوئی، ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ پھر ان کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، ان کی لاش کو گدے کی کھال میں سیا گیا اور اس کو آگ لگا دی گئی تھی۔ یعنی یہ آگ لگانے والا چکر اسی زمانے سے ہے۔ آج بھی کوئی لوگ قرآن کو آگ لگا رہے ہیں نا، تو ان لوگوں کی اتباع کر رہے ہیں۔ قرآن کو آگ لگانا یا اہل بیت کے گھر کو آگ لگانا سیم ہی مسئلہ ہے جی، یہ مختلف مسئلہ نہیں ہے۔ اور عجیب ہے نا، دیکھیں نا پیغمبر نے بھی جو حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں وہ کتنی ایگزیکٹ تھی۔ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن بھی نیزے پر بلند ہوا، اہل بیت کے سر بھی نیزے پر بلند ہوئے۔ قرآن کو بھی لوگوں نے آگ لگائی، اہل بیت کے گھر کو بھی آگ لگائی۔ یعنی مقام اور منزلت کے لحاظ سے بھی یہ 2 جو ہے وہ گراں بہا چیزیں ارزش رکھتی ہیں، منزلت رکھتی ہیں، اور مظلومیت کے لحاظ سے بھی تقریباً برابر ہیں۔ جس طرح لوگوں نے اہل بیت کی بات نہیں مانگی، اس طرح بعض اوقات لوگ کس کی قرآن کی بات نہیں مانتے۔ جس طرح بعض اوقات لوگ اہل بیت کی تعریف بیان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اس طرح کچھ لوگ ہیں قرآن کی پیاری تلاوت کرتے ہیں، راگیں نکالتے ہیں، اس کے لیے سٹائل بنا دی ہے، ایک علم بنا دی انہوں نے، ایک
سائنس بنا دی ہے کہ قرآن کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، اونچی آواز میں، نیچا کرنا اس کو، اس میں موسیقی کا آپ نے استعمال کرنا ہے. لیکن جب عمل کی بات ہوتی ہے تو کسی چیز پر، قرآن کسی آیت پر جو ہے وہ عمل نہیں ہوتا. محمد بن ابی بکر وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میرے نانا محمد ہے، کیونکہ امام جعفر صادق کی جو والدہ تھی وہ قاسم کی بیٹی تھی، قاسم بیٹے تھے محمد بن ابی بکر، لہذا رشتے میں یہ محمد نانا لگتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. بعض اوقات کہتے ہیں برادران اہل سنت، آپ عجیب کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہوا، یہ اس طرح ہوا، تو آپ کے جو امام اتنے بڑے امام، ان کے نانا جو ہے ان کا جو ہے وہ بیٹے ہیں کس کے؟ حضرت ابوبکر کے. یعنی ہمارے یہاں رشتہ داری کا ہونا نہ ہونا معیار نہیں ہے، عمل ہے. وہ اچھا عمل تھا، محب تھے، محبت کرتے تھے، اور انہوں نے امام علی کی وجہ سے جان دے دی، ہمارے سارے آنکھوں پر ہے. اور ان کا مقام ممکن ہے بعض بنی ہاشم سے بھی بلند ہو. بعض کا جرت نہیں کرتے ہم بعض چیزیں بیان کریں یا موازنہ کریں، تو یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ بنی ہاشم سے تھے، معاویہ کے پاس چلے گئے تھے، وہ مقام نہیں رکھتے، منزلت نہیں رکھتے. جی جتنا مقام اور منزل مالک اشتر کی ہے، یا محمد بن ابی بکر کی ہے، یا عمار یاسر کی ہے، یا جناب ابو رافع کی ہے، یا محسن تمار کا جو مقام ہے، جی کہ ہمارے یہاں عمل ہے، رشتہ داری نہیں ہے. رشتہ داری اگر ہوتی نا تو قرآن کبھی بھی نہ کہتا تبت یدا ابی لہب و تب، کبھی بھی قرآن اس کو بدعا نہ دیتا، اس ملعون کو، ابو لہب کو. اب کہنے والا علم اٹھا لے کل، جی پیغمبر کی توہین ہوگی کیونکہ پیغمبر کے چاچا کو قرآن نے برا بھلا کہہ دیا. جی کیونکہ لوگ تو رشتہ داریوں کے بیس پر چلتے ہیں نا، ہم رشتہ داری کی بیس پر نہیں چلتے. ہمارے لیے حتیٰ بنی امیہ کا کوئی آدمی ہو جس نے اہل بیت کا ساتھ دیا، اہل بیت سے محبت کی ہے، پیغمبر کی اطاعت کی، وہ بھی قابل احترام ہے. ہمارے لیے معیار نہیں ہے کسی کا رشتہ دار ہونا، کسی قبیلے سے ہونا. دیکھیں نا، آپ مومن تشریف فرما ہیں، یہ مومنین جو یہاں ہیں اہل بیت سے وابستہ ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہ بہت سارے ایسے سادات سے بہتر ہیں کہ جو اپنے آباء و اجداد کو جانتے ہی نہیں. بہت سارے ایسے سادات سے دیکھیں نا، دیکھیں اہل بیت کے خاندان سے تھا آدمی، امام کا بیٹا تھا، کیا اس کا لقب کیا لگا؟ جعفر کذاب. جعفر کذاب لگا، بیٹا امام کو ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ عمل صحیح نہیں تھا. اس کے مقابلے میں امام زمانہ کے جو 4 نائب ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی سید نہیں ہے. اس کے مقابلے میں شیخ مفید ہیں، سید نہیں ہے، لیکن کتنا بڑا مرتبہ حاصل ہے. اس کے مقابلے میں علامہ ہلی ہیں، کوئی رشتہ داری، کوئی ہجرہ، کوئی نسب نہیں ملتا ان کو اہل بیت سے، کہ اتنا بڑا مقام ان کو حاصل ہے جو کم علماء کو یہ مقام ہے. شیخ کلینی ہیں جنہوں نے حدیث کی کتاب جمع کی، شیخ صدوق ہیں، شیخ توسی ہیں، سارے شیخ ہیں. جی بس مقام انسان کے عمل کی بنیاد پر انسان کو ملتا ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر اسلام میں کسی کو جو ہے مقام نہیں ملتا. اس لیے تو پیغمبر کا مشہور ارشاد ہے کہ سلمان منا اہل البیت، یہ ہماری اہل بیت میں سے ہے. دیکھیں نا، ایگزیکٹ ابو لہب کو نکال دیا، سلمان کو ڈال دیا، یہ اس کو انٹر کر دیا. یہ کس کی بنیاد پر؟ دونوں کو عمل کی بنیاد پر. اور قرآن نے اس کی گواہی دی ہے. حضرت نوح اولی العزم نبی ہیں، نبیوں میں ان کا بڑا مقام ہے، اور اتنا بڑا مقام ہے کہ انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے. لیکن بیٹا ان کا، قرآن نے اس کی نفی کر دی، اس کی مذمت کر دی. بس کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے عمل پر فخر کرے. 15 صفر کو جو واقعات ہوئے، ان واقعات میں سے پیغمبر کی جو بیماری ہے وہ اس کا آغاز ہوا، اور پھر اسی بیماری کے دوران پیغمبر نے کلم دعات مانگا ہے 25 صفر کو. یہ 15 کو بیماری شروع ہوئی ہے، 25 کو بیماری میں شدت آئی ہے، تو پیغمبر نے وہاں پر خدا کے حکم سے
آرڈر جاری کیا کہ میرے لیے قلم دوات لائی جائے تاکہ میں تمہارے لیے ایسی چیز لکھ دوں جس کی وجہ سے تم ہدایت پالو. ایتونی بقلم و دوات لأکتب لکم کہ لا تضلوا بعدی، کہ تمہارے لیے ایک ایسی چیز لکھ دوں جس کی وجہ سے تم اس کے بعد میرے بعد گمراہی کا شکار نہ. اب سوال ہی پیدا تھا کہ پیغمبر کیا لکھنا چاہتے تھے، کون سی چیز ہے جو انسان کو گمراہی سے بچا سکتی ہے. تو پیغمبر کی ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اطرت اہل بیتی، کہ ایک کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، و اطرت اہل بیتی، کتاب چھوڑ رہا ہوں، دوسری اپنی اہل بیت. اور جب تک تم ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. اس حدیث کا بھی آخری ایسا ہی ہے کہ اگر لکھ دوں گا تو گمراہ نہیں ہوں گے. اس میں بھی کہا گیا کہ ان کو پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. اور جس نے منع کیا اس کو بھی پتا تھا پیغمبر کیا لکھ رہے ہیں. وہ بھی بڑا تیز آدمی تھا، اس نے پتا کیا کہا، اس کو پتا تھا پیغمبر قرآن کے علاوہ بھی کچھ لکھ رہے ہیں، اس لیے کہا قرآن ہمارے لیے کافی ہے. یعنی پیغمبر نے نہ لکھنے کے باوجود بھی واضح کر دیا کہ کیا لکھنا چاہتے ہیں. اور اب بحث ہے خود شیعہ اور سنی میں کہ آیا جو منع کیا گیا، پیغمبر کو روک دیا گیا لکھنے سے، یہ صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا. حتیٰ بعض کو لوگ اتنے گر جاتے ہیں نا، کہتے ہیں یہاں دو رائے تھے، پیغمبر کہہ رہے تھے کہ لکھنا چاہیے، فلاں آدمی نے کہا کہ نہیں لکھنا چاہیے، تو فلاں آدمی کی رائے بہتر ہے. نہیں، یہ تو کفر ہے کہ انسان یہ کہے کہ پیغمبر کی رائے بہتر نہیں ہے، کسی اور کی رائے بہتر ہے. یہ جائز نہیں ہے. اور حتیٰ بعض اوقات لوگ یہ ہے نا اپنوں کو بڑوں کی فضیلت بیان کرنے کے لیے پیغمبر کی توہین بھی کر دیتے جذبات میں آ کر. یہ صحیح نہیں ہے. پیغمبر کی رائے نہیں ہے، خدا کی رائے ہے. پیغمبر کی رائے اپنی رائے نہیں ہے. پیغمبر نے جو رائے دی ہے وہ خدا کے حکم سے دی ہے. اور حتیٰ اس چیز